بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو درس قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ درس قرآن بالخصوص حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے عرس کے ایام کے سلسلے میں ARYQ TV کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے اس میں انشاءاللہ ہم سورہ فرقان کی وہ آیات ڈسکس کریں گے کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کی، اپنے بندوں کی خوبیاں، صفات، کوالٹیز اور ان کے ایٹریبیوٹس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور کئی اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں، آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 74 تک، ان تقریباً 10-11 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی خوبیاں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور ان کی جو تفسیر ہے اور اس متعلق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیا احکامات ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، کیا درس ہیں، انشاءاللہ وہ سماعت کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اور رحمان کے بندے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، اور پھر آگے ان کی کئی خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے تسلسل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے آخر تک بیان فرمائی، اور آخر میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں، یہ جن کی کوالٹیز ہیں، یہ جن کی خوبیاں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی کیا عطا فرمائے گا، ان کو کیا منصب ملے گا، ان کو آخرت میں کیا مقام و مرتبہ نصیب ہوگا۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات جو یہاں سمجھنے کی ہے ہمارے لیے، وہ ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ ایک ہے ہم، ایک ہے ہمارا کہنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک ہے ہمارا کہنا کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا کہ رحمان کے بندے، یعنی ایک ہے ہمارا اس بات کا اقرار کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سند جاری ہونا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آگے خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے کہ ان صفات کے حاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے سند عطا فرمائی ہے کہ میرے بندے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، عباد، عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان، ہماری جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ عبد ہونا۔ ٹھیک ہے، ہم آج کا جو دور ہے، ظاہر ہے کہ جس میں جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، جو مغربی تہذیب ہے، اس کا غلبہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ لوگ جو فوقیت دیتے ہیں وہ اس بات کو دیتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم انسان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ بھی آپ کہتے ہوئے لوگوں کو سنیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہماری جو شناخت بتائی ہے وہ کیا ہے؟ عبد۔ یعنی انسان کی شناخت کیا ہے؟ انسان کی شناخت انسان تو ہے لیکن بعد میں ہے۔ انسان کی شناخت، پہلی شناخت کیا ہے کہ وہ عبد ہے۔ کیا مطلب وہ عبد ہے؟ یعنی وہ اپنے خالق کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، مخلوق میں بہت ساری شناختیں ہیں نا، کوئی جانور ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرندے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی شجر ہے، کوئی حجر ہے، مخلوقات بہت ساری ہیں، ان کی اپنی اپنی شناخت ہیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات ہیں۔ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو اس مخلوق کا جو بنیادی انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے، جو بنیادی تعارف ہے مخلوق ہونے کی حیثیت سے، وہ کیا ہے؟ عبد، مالک کا بندہ ہونا۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد ہمارے یہاں جو نارملی جب عبد کا ہم لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ غلام۔ ٹھیک ہے نا، تو عبد کا مطلب کیا ہوا؟ عبد کا مطلب ہوا پابند۔ عبد کا مطلب کیا ہوا؟ پابند۔ تو جو لوگ انسان کو صرف ان کی حیثیت انسان قرار دیتے ہیں، انسان کو انسان ڈکلیئر کرتے ہیں، انسان کو عبدیت کے مفہوم اور معنی سے خارج کر دیتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ آزاد خیال بن جاتے ہیں۔ اور وہ جو انسان کو عبد تسلیم کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے دوسروں کے ورلڈ ویو میں، دوسروں کی اپروچ میں اور ہمارے نقطہ نگاہ میں، کہ ہم انسان کو، یعنی اسلام نے ہمیں کیا آئینہ دیا ہے، کیا فریم ورک دیا ہے، کیا لینس دیا ہے کہ ہم انسان کو کیسے دیکھیں۔ تو انسان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ خدا کا بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان کو ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی انسان کیا ہے؟ پابند ہے اپنے رب کے احکامات کا۔ انسان محض انسان نہیں ہے کہ وہ بالکل آزاد
آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے جو ہے وہ اپنی خواہشات پر عمل کرتا پھرے، نہیں، اس کو اپنی خواہشات پر بھی اگر عمل کرنا ہے تو اس کی خواہشات بھی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع نہیں ہے تو مطلب کیا ہے؟ وہ خواہشات ناجائز ہیں، وہ خواہشات درست نہیں ہیں، وہ خواہشات جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اب یہاں سے ان کی خوبیاں، ان کی کوالٹیز، ان کی صفات، ان کے ایٹریبیوٹس اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ کیا بیان فرمائی؟ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں ہونا، نرمی کے ساتھ۔ یہ رحمان کے بندوں کی کیا ہے؟ پہلی خوبی ہے، پہلی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو رحمان کے جو بندے جب وہ چلتے ہیں نا تو ان کی چال میں، ان کے چلن میں نہ غرور اور تکبر کا عنصر ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی چال میں ایک بے فکری والا مزاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ کچھ آوارہ قسم کے، ٹھیک ہے نا، لوگ جب چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آوارگی کی کیفیت میں چل رہے ہیں، یہ بے فکرے ہو کر چل رہے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کی جو خوبی ہے، پہلی خوبی وہ یہ کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو وہ کس طرح چلتے ہیں؟ نرمی سے چلتے ہیں، نہ ان کی چال میں غرور و تکبر ہے، نہ آوارگی ہے، اور نہ بے فکری ہے۔ تو ایک اعتدال سے وہ اللہ جو ہے وہ جب وہ چلتے ہیں تو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ اور پھر اگلی صفت کیا بیان فرمائی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، رحمان کے بندوں سے جب جاہل الجھتے ہیں تو رحمان کے بندے اپنی انرجی، اپنا ٹائم ان کے لیے ویسٹ نہیں کرتے، ان کے اوپر صرف نہیں کرتے، ان کو جوابات دینے میں مشغول نہیں ہو جاتے، ان کے اعتراضات کو، ان کے جو ہے وہ سوالات کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے، ان کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ قولوا سلاما، سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے سلام تحیت، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، ٹھیک ہے نا، جس کا ذکر قرآن پاک میں کہ جب سلام کرو تو اس انداز سے کرو، اور ایک ہے سلام متارکت۔ تو رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں؟ بات کو ختم کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، بات میں ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، کیونکہ رحمان کے جو بندے ہیں ظاہر ہے وہ ایسے ہی بیکار کاموں کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، انہیں اپنا وقت کیا بنانا ہے؟ پروڈکٹیو بنانا ہے، قیمتی کاموں میں اپنا وقت یوز کرنا ہے۔ تو اگر وہ لوگوں سے صرف الجھتے رہیں گے اور اپنا ٹائم وہاں برباد کرتے رہیں گے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کب کریں گے؟ پھر وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کیسے کریں گے؟ تو رحمان کے بندوں کی عادت کیا ہے کہ جب کوئی ان پر بلا وجہ اعتراضات کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، طنز کے نشتر چلاتا ہے اور ان پر اعتراضات کرتا ہے تو رحمان کے بندے اسے جواب دینے میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ جو دو صفات ہیں، ان کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، آج کی ماڈرن امپلیکیشنز، اگر ہم ماڈرن امپلیکیشنز پہ بات کریں تو مثال کے طور پہ پہلی بات کیا ہوئی کہ رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو ہے چلنا، اور بعض لوگ سواری پر سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رحمان کے بندے جب زمین پر چلیں تو نرمی سے چلیں، یعنی کہ غرور و تکبر اختیار نہ کریں، دوسروں کو خود سے حقیر نہ سمجھیں۔ یعنی اگر وہ چل رہے ہیں، ان کا لباس اچھا ہے، ان کے کپڑے اچھے ہیں، ان کے جوتے اچھے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ ساتھ گزرنے والوں کو جو ہے وہ کم تر ان کو سمجھیں اور ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھے۔ اسی طرح اگر کوئی بائک پر جا رہا ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو حقیر نہ سمجھے، کوئی اگر گاڑی پر سوار ہے تو وہ بائک والے کو حقیر نہ سمجھے۔ سمجھ رہے بات؟ تو یہ آج کے دور کی اس کی ماڈرن امپلیکیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس پہ آپ عاجزی اور انکساری اختیار کریں، نہ کہ کسی کو کم تر سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، ان سے لطف اندوز ہونا، یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں، لیکن اس طرح یوٹیلائز نہ کریں کہ آپ دوسروں کو کیا کریں؟ اس کے ذریعے حقیر جانیں یا دوسروں کے حقوق کی جو ہے آپ پامالی کریں، دوسروں کا آپ جو ہے وہ استحصال کریں۔ اسی طرح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے الجھتے نہیں ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟
واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی ایک میسج ڈراپ کر دیا، کوئی ایک ایسی بات کر دی جو ہمارے اگینسٹ ہے، جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس شخص کے اگینسٹ ہے، تو ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ واٹس ایپ پر جو ہے وہ ایک بحث کا بازار گرم ہو جاتا ہے، فیس بک کے کامنٹ سیکشن میں ایک جو ہے وہ گرما گرمی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ وہاں پر اپنا وقت ضائع کریں گے تو آپ پھر اپنا وقت اچھے کاموں میں کیسے استعمال کریں گے؟ اور یہ جو اسکرین ہے یہ تو بلا ہے نا، اسکرین ایڈکشن از ریئل، یہ تو بلا ہے۔ آپ جب ایک بار موبائل کی اسکرین میں گھستے ہیں اور بالخصوص جب کنورزیشن، جب چیٹنگ، جب بات چیت شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے، اعتدال لانے کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق چیزوں کو یوز کیا جائے، ان کا پروڈکٹیو استعمال کیا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا جو ہے ان کو استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کے ذریعے بیکار کاموں میں الجھا جائے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی جو ہے وہ دو خوبیاں ہیں۔ اچھا، اب اگلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی اس پہلی آیت میں، آیت نمبر 63 میں دو خوبیاں ہو گئی، اور جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 64، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبی بیان فرمائی، فرمایا کہ رحمان کے بندے جو ہیں والذین یبیتون لربہم، جو کہ رات گزارتے ہیں سجدا و قیاما، اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں۔ تو رحمان کے بندوں کی جو راتیں ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ سجدوں کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، یعنی وہ رات کو کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی خوبیاں ہیں۔ یعنی جو پہلی دو آیت ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے جب لوگوں کے درمیان ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا بیہیویئر کیا ہے کہ وہ لوگوں سے اچھی طرح ڈیل کر رہے ہیں، ان کو حقیر نہیں جان رہے، ان کو حقیر نہیں سمجھ رہے، ان سے اچھی طرح ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ تنہائی میں ہیں تو وہ اللہ کے حضور کیا ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں۔ یعنی رحمان کے بندوں کی پرائیویٹ لائف، پرسنل لائف، اور رحمان کے بندوں کی سوشل لائف، رحمان کے بندوں کی جلوت، رحمان کے بندوں کی خلوت، دونوں اپنی مثال آپ ہیں۔ جب وہ لوگوں کے درمیان ہیں تب بھی وہ حدود اللہ کو کراس نہیں کر رہے، اور جب وہ تنہائی میں ہیں تب بھی وہ اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کر رہے، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حضور سجدے میں ہیں، عبادات میں ہیں۔ اب ظاہر ہے رحمان کے بندوں کا مقام و مرتبہ تو بہت بڑا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پوری رات عبادت میں کیسے گزاری جائے، پوری رات سجدے اور قیام کی حالت میں کیسے گزاری جائے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمان کے بندے پوری رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزاریں۔ ایک نوجوان نے ایک بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا راز ہے کہ رحمان کے بندے پوری رات عبادتوں میں کیسے گزارتے تھے؟ تو بابا جی نے کہا کہ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آنے والی ہو۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں جب ایک نوجوان رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہے اور جب اپنا موبائل اٹھاتا ہے، 11-12 بجے کا وقت ہے، تو کیسے 2-3 بج جاتے ہیں اسے پتہ نہیں چلتا۔ اسکرولنگ وہ کرتا رہتا ہے، فلمیں وہ دیکھتا رہتا ہے، ویڈیوز وہ دیکھتا رہتا ہے، ریلز وہ دیکھتا رہتا ہے، اور 2-3-4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں چلتے۔ تو بابا جی نے اس نوجوان سے کہا بات یہ ہے کہ تمہیں ان کاموں میں مزہ آتا ہے اور انہیں ان کاموں میں مزہ آتا ہے۔ تو جس کو جس کام میں مزہ آتا ہے اس کے لیے اس کام میں وقت کو گزارنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رحمان کے بندے پوری رات کیسے عبادت کرتے تھے، یہ فلسفہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوان جو پوری رات موبائل میں لگے ہوتے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ پوری رات جو چائے کے ہوٹلز، جو چائے کے ڈھابے، پوری رات جو آباد ہیں، نوجوان جو پوری رات کچہریاں کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کارڈز کھیلتے رہتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ رحمان کے بندے پوری رات عبادتوں میں کیسے گزارتے ہوں گے۔ تو خیر رحمان کے بندوں کی یہ کوالٹی ہے، یہ خوبی ہے کہ ان کی جلوت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی خلوت بھی اچھی ہوتی ہے۔ جیسے وہ جلوت میں ہوتے ہیں، جلوت میں ہیں، سوشل ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، تو لوگوں کے حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، اور جب خلوت میں ہیں تو اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ اور رحمان کے بندے جو ہیں، آپ دیکھیں نا، پہلے کیا بیان ہوا؟ عبادت میں رات گزارتے ہیں، اس سے پہلے کیا بیان ہوا کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔
یعنی رحمان کے بندے جو ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ والا ہے، جو رحمان کا بندہ ہے، وہ پورا دن جو ہے وہ کمرہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہوگا، وہ پوری اپنی زندگی جو ہے وہ کسی غار میں گزار دے گا۔ نہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان بھی ایکٹیو رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان بھی رہتے ہیں اور تنہائی میں جا کر عبادت بھی کرتے ہیں۔ یعنی اسلام جو ہے اصل وہ ہمیں دنیا سے کٹنا نہیں سکھاتا، اسلام تو یہ تقاضا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، لوگوں کے درمیان رہیں، اور لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بھی مکمل کی مکمل اسی طرح ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے ایک سوشل لائف گزاری ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، وہ بھی سوشل لائف گزارتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر وہاں اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی تھے نا کہ جب رات کو تنہائی میں جاتے تو آپ کیا کرتے؟ رات کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں آپ عبادت بھی کرتے اور پھر ایک حصے میں آپ کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کے ساتھ ساتھ آرام بھی آپ فرماتے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ جو خوبی ہے، یہ بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو ہے وہ مطابق ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبی بیان فرمائی رحمان کے بندوں کی، 3 خوبیاں ہو گئی، 4تھی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب بہت سخت ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور جہنم جو ہے وہ بہت بری ہے، ساعت بری ہے، مستقرا و مقاما استقرار، ٹھیک ہے نا، قرار ٹھہرنے کی جگہ، اور مقام ٹھیک ہے، تو بطور ٹھہرنے کی جگہ، بطور مقام جو ہے وہ جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے مالک۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے مالک ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اس کا عذاب بہت سخت ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی کوالٹی ہے۔ کون سی کوالٹی ہے؟ کون سی خوبی ہے؟ 4تھی خوبی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے وہ کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے دعا کے تعلق سے؟ کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے جو ہے وہ اس کی مثال یوں بیان کی جاتی ہے جیسے آپ نے کہیں پہ کوئی کام کیا، ٹھیک ہے، ڈیوٹی کی، اور وہ جو اجرت ہے وہ آپ نے نہیں لی اور آپ ویسے ہی چلے گئے۔ تو دعا بالکل ایسی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی لیکن دعا نہیں کی، تو آپ مطلب اس کی اجرت لے کے، آپ اجرت لیے بغیر آپ چلے گئے۔ تو دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا نام ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں خود بار بار ہمیں کیا دعا مانگنے کی ترغیب نہیں دی گئی؟ کتنی دعائیں ہیں قرآن میں۔ یہ جو تمام کی تمام یہ جو خوبیاں ہیں نا، ان خوبیوں میں جو آخری خوبی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ دعا ہی بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا، یہ سب دعائیں ہیں نا قرآن میں۔ ربنا وہ جو ہم نماز میں بھی جو ہم دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعائیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ٹھیک ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ سب کی سب دعائیں ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں۔ یعنی دعا کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کو باقاعدہ قرآن پاک کا پارٹ بنایا ہے۔ انبیاء کی دعائیں قرآن میں مذکور ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قرآن پاک میں کیا ہیں؟ مذکور ہیں۔ تو دعا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور آج یہی دعا ہماری زندگیوں سے خارج ہو گئی ہے۔ آج ہمیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہمیں لاحق ہو، تو ہم دنیا والوں کے پاس تو جاتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ کے لیے مدد کے لیے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی کاؤنسلنگ بھی کرواتے ہیں، لیکن ہم دعا نہیں مانگتے۔ ہمیں کوئی اضطراب ہو، کوئی ذہنی ہمیں ٹینشن ہو تو ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دوستوں سے مشورے کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں ہیلپ کریں، وہ تمام باتیں ایک طرف، لیکن خالق سے رشتہ کب استوار ہوگا؟ خالق سے ہم کب جڑیں گے؟ تو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، دعا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور کوئی مشکل کوئی پریشانی نہ بھی ہے تب بھی یہ دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ دعا آج ہماری زندگیوں سے کیا ہو گئی ہے؟ خارج ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
کہ اگر لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے تو گویا وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ تکبر کرتے ہیں۔ کیسے؟ بھائی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے تو کیا مطلب؟ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک نہیں رہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک نہیں رہے تو اس کا کیا مفہوم نکلا؟ کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود کو کیا خدا کے برابر سمجھ رہے ہیں؟ تو دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بندے ہونے کا اظہار ہے۔ وعباد الرحمن سے بات شروع ہوئی نا، تو دعا کیا ہے؟ عبودیت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین، کہ جو لوگ تکبر کرتے ہوئے میری دعا سے اعراض کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو دعا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور یہاں پھر ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا ذکر کیا کہ رحمان کے بندے عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگتے کہ اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے۔ اس سے پہلی دو خوبیاں کیا تھی؟ کہ وہ حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک معنی اس کا یہی بنے گا کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، پرفیکٹ ہیں، سیٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں، غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی لگاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی عبادتوں پر نازا نہیں ہوتے، بلکہ عبادت کرنے کے بعد اللہ کے حضور جو ہے وہ جھک کر کہتے ہیں یا اللہ جہنم کا عذاب دور کر دے۔ اندازہ کریں، اپنی عبادتوں پر انہوں نے تکیہ نہیں کیا، اپنی عبادتوں پر نازا نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا بارگاہ الہی میں، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جا، میں نے تجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرمائی۔ وہ کہے گا اے مالک، پوری زندگی میں نے عبادتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، تیری بارگاہ میں جھکا ہوں، سجدے کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، حقوق العباد ادا کیے ہیں، مجھے میرے اعمال کے بدلے کیا فرما؟ جنت عطا فرما۔ وہ کیا کہے گا؟ مجھے میرے اعمال کے بدلے جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، ترازو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، وزن کیا جائے گا، ایک طرف اس کے اعمال، ایک پلڑے میں اس کے سارے اعمال، اور ایک پلڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو نعمت عطا کی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ رکھ دے گا۔ تو جو اللہ کی ایک نعمت کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یعنی ہم پوری زندگی عبادتیں کرتے رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی حدیث ہے نا، اور اسی طرح دیگر انبیاء نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسی طرح اظہار کیا ہے کہ اے مالک، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، تیرا شکر ادا کرنے کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو رحمان کے بندوں کی خوبی کیا ہے؟ اپنی عبادتوں پر نازا نہیں ہوتے کہ جی میں تو بڑا نیک ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا صوفی ہوں، ٹھیک ہے، نہیں، وہ حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرتے ہیں، اور یہ دونوں پورے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجز انکساری کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور فرما دے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی کوالٹی ہے، یہ رحمان کے بندوں کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اچھا، اب یہ جو تینوں آیات ہم نے سماعت کی، اور ان جو تینوں آیات میں ہمیں جو رحمان کے بندوں کی جو خوبیاں ہمیں پتہ چلی، وہ خوبیاں بیسکلی بندے کی کردار سازی سے بھی متعلق ہے نا، کہ بندے کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کہ اس کے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے ہونے چاہیے اور وہ حقوق اللہ بھی پورا کرتا ہو۔ تو ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان کون ہوگا؟ جس میں یہ دونوں چیزیں ہوں، حقوق العباد بھی پورا کرتا ہو اور حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہو، اس کا کردار بڑا ستھرا ہو، اس کا کردار بڑا اچھا ہو۔ مسلمان تو ہے ہی سراپا عمل کا نام نا، کردار کا نام۔ مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ جو اس کا کردار اچھا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی کیا ہے؟ سراپا ان کا کردار، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر جب ہم اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی سیرتوں میں بھی ہمیں یہی جھلک نظر آتی ہے کہ وہ بھی کیا تھے؟ کردار کے اعتبار سے مضبوط تھے، ان کے کردار بڑے ستھرے تھے، ان کے کردار بڑے پاکیزہ تھے، ان کے کردار بڑے اچھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا، ان کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں تھا، جیسے کہ ان آیات میں بھی ہے کہ ظاہر میں بھی اچھے ہیں، باطن میں بھی اچھے ہیں، خلوت میں بھی اچھے ہیں، جلوت میں بھی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل لائف میں بھی اچھے ہیں، پرسنل لائف میں بھی اچھے ہیں۔ تضاد نہیں ہے، قول و فعل کا تضاد نہیں ہے، عمل کا بھی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ ہے کردار کا ستھرا ہونا، یہ ہے کردار کا اچھا ہونا۔ اب ہم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کی اگر ہم کردار کی بات کریں، ان کے
کردار کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کا کردار ہمیں کیسا نظر آتا ہے، اللہ اکبر، کہ آپ نے محض اپنے کردار سے ہندوستان میں کیسی جو ہے وہ تبلیغ اسلام فرمائی۔ یعنی آج ہندوستان کے افراد، ہم اس بر صغیر، اس خطہ ارض کے جو لوگ، جو مسلمان ہیں، ان پر کس کا احسان ہے؟ خواجہ خواجگان کا۔ اور خواجہ خواجگان کی جو تعلیمات تھیں وہ سراسر کیا تھا؟ اپنے کردار سے ہی تو لوگوں کے دلوں کو آپ نے پھیرا نا، اپنے کردار سے آپ نے لوگوں کو اسلام سے جوڑا، اسلام سے قریب کیا، آپ نے اپنا ستھرا کردار ان کے سامنے پیش کیا، تو لوگ جوق در جوق جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آتے چلے گئے۔ اور آپ دیکھیں آپ کے کردار کا اثر کتنا ہے، آپ کے کردار کا اثر کتنا ہے کہ آج بھی آپ کے مزار پر لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہندوستان کا وائسرائے جب ہندوستان آیا تو اس نے کہا ہندوستان پر حکومت جس کی بھی ہو، لیکن میں نے ہندوستان پر ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ قبر کس کی ہے؟ وہ خواجہ خواجگان کی قبر ہے۔ تو خواجہ خواجگان کا کردار، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کا کردار تھا کہ جس نے جو ہے وہ اسلام کو بر صغیر میں پھیلایا۔ آپ نے پھر اپنے خلفاء کو ہی جو ہے وہ تربیت کی اپنے اس خطوط پہ، اسلامی خطوط پہ، اور پھر آپ کے خلفاء نے جو ہے وہ تبلیغ اسلام فرمائی۔ تو آج بر صغیر میں یہ جو اسلام کی بہاریں ہیں، یہ جو مسجدوں سے اللہ اکبر کی صداؤں کا بلند ہونا ہے، یہ جو ہمارے دل نور ایمان سے منور ہیں، یہ جو ہم آج اس درس قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بر صغیر کے تناظر میں اگر بات کریں تو اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے، اور ہماری ذات پر، ہماری نسلوں پر، ہمارے آباء و اجداد پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے اس خطے میں اسلام پھیلا۔ اور کیا تھی ان کے اندر؟ یہی خوبیاں تھی، یہ جو ہم نے سماعت کی کہ ان کا کردار کا پختہ ہونا۔ تو ایک مسلمان جو ہے نا، ایک مسلمان وہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے، وہ اگر ہمارے بزرگوں کی، صوفیاء کی، اولیاء اللہ کی، ہمارے جو ہے وہ ماضی کے علماء کی، اسلاف کی اگر وہ سیرتوں کو دیکھے، تو ایک بات ان میں مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ ان کے کردار بڑے مضبوط تھے، ان کی فیلڈز بڑے مختلف ہوں، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی جو ہے وہ فقیہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی صوفی سے جو ہے وہ مشہور ہے، لیکن ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ ان کا کردار۔ تبھی تو آج تک ان کے نام زندہ ہیں۔ ان کے اندر اخلاص تھا، بناوٹ نہیں تھی، تکبر نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ غرور و تکبر سے زمین پر چلیں گے، کوئی شخص آپ کے قریب آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے اندر تکبر ہوگا، آپ لوگوں کو کمتر سمجھتے ہوں گے، لوگوں کو اگر آپ حقیر سمجھتے ہوں گے، کوئی آپ کے قریب آنا پسند کرے گا؟ کوئی آپ سے سلام کرنا پسند کرے گا؟ کوئی آپ سے ملنا پسند کرے گا؟ نہیں۔ تو جب کوئی آپ کے قریب آئے گا نہیں تو آپ اسے اسلام کی دعوت پہنچائیں گے کیسے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، آپ وہ ادا کیسے کریں گے جب آپ کے اندر حسن کردار ہی نہیں ہوگا؟ حسن کردار ہوگا تو لوگ آپ سے جڑیں گے، جب لوگ آپ سے جڑیں گے تب آپ ان تک اسلام کی بات کو پہنچانے کے کیا ہو سکیں گے؟ اہل ہو سکیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس پہلی خوبی میں ہی کتنی وسعت ہے، اس پہلی خوبی میں ہی کتنی وسعت ہے کہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، اور اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے جڑ جاتے ہیں، لوگ ان سے قریب ہو جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ رحمان کے بندوں کی خوبیاں اور صفات ہیں۔ اور میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا کہ آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر تقریباً 74 تک رحمان کے بندوں کی خوبیاں ہیں، لیکن ہم نے ابھی درس میں صرف 3 آیات کا درس سماعت کیا ہے۔ تو میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے گھروں پہ جائیں، ٹھیک ہے، جب یہ پروگرام ختم ہو تو قرآن پاک کو کھولیں اور وہ جو آگے کی اور صفات ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں، تفسیر دیکھیں ان کی کہ اور کیا کیا خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی بیان فرمائی ہیں۔ اگر ابھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ حضرت ایک سوال ہے کہ ہر نبیوں کی دعائیں ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کون سی ہے؟ جی بالکل، انبیاء کے حوالے سے ہمیں دعائیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا ذکر فرمائی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔
یا الہ العالمین دنیا میں بھی جتنی بھلائیاں ہیں وہ بھی عطا فرما، آخرت میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ بھی عطا فرما۔ اگین وہی بات کہ بندہ مومن کو دنیا سے کٹنا نہیں سکھایا، دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا کی بھلائیاں، دنیا کی اچھائیاں آپ یوٹیلائز کریں، دنیا کی نعمتوں کو یوٹیلائز کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگیں، کیونکہ اصل وہی ہے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، اس میں سب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ربنا یا اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور بہت سی دعائیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاد پہ جا رہے ہیں تو الگ دعا ہے، نماز کے بعد الگ دعا ہے، دیگر مختلف مواقع پر الگ الگ دعائیں ہیں، لیکن یہ ایک دعا ایسی ہے جو کہ جامع دعا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت سے ہمیں یہ دعا ملتی ہے۔ علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی یہ جو خوبیاں ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جو خوبیاں ہیں، یہ جو صفات ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بندہ مومن سے اس کا تقاضا ہے کہ وہ ان پر عمل کرے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام کی تمام اچھائیاں، خوبیاں، ٹھیک ہے، اور برائیوں سے بچنا تقویٰ کا پارٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ جو ایک بندہ مومن چاہے تو بہت آسانی سے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی جان کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مکلف بنایا ہے، مختلف اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، لاگو کیے ہیں، لازم کیے ہیں، مختلف احکامات، ان کو اپنانا، ان پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نمونہ بھیجا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں اپنے نیک بندے لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ان خوبیوں کو اپنا سکے کہ یار اگر یہ اپنا سکتے ہیں، یہ بھی تو انسان ہیں، تو میں بھی انسان ہوں، میں بھی اختیار کر سکتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ اولیاء اللہ کی سیرتوں کو پڑھا جائے تاکہ آپ کو ایک جذبہ ملے، ایک موٹیویشن ملے کہ آپ ان خوبیوں کو اپنا سکیں۔ نمبر 2، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جو باعمل لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں گے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جی، آپ کی ذات اور آپ کی تعلیمات کے جو اثرات ہیں وہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے درس میں بھی ذکر کیا کہ آج اتنی بڑی تعداد بر صغیر میں جو مسلمانوں کی ہے، اس کی بنیادی وجہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کا سلسلہ ہے۔ ایک تو آپ نے اپنی ذات، اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف متاثر کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے جو خلفاء تھے، آپ نے جو افراد تیار کیے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ہیں، پھر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ ہیں، پھر حضرت جو ہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام آپ کے سلسلے کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے دہلی میں رہتے ہوئے، جو کہ اس وقت آپ یوں کہہ لیں کہ کیپٹل تھا، اس وقت کی حکومت کا کیا تھا؟ کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا۔ ان حضرات نے وہاں رہتے ہوئے عوام کی بھی، رعایا کی بھی اور حکمرانوں کی بھی جو ہے وہ اصلاح کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بر صغیر میں آپ کو جو اسلام پھیلا ہوا نظر آیا ہے، جو مسلم حکومتوں کا استحکام آپ کو نظر آیا ہے، جو بر صغیر کے معاشرے میں آپ کو جو ہے وہ عمل نظر آتا ہے، وہ انہی حضرات کے جو ہے وہ صدقہ و طفیل ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے درس قرآن کا یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کسی درس میں، پھر کسی عنوان کے ساتھ، پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔